بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. یہ کافی نہیں ہے اور چل رہے ہیں. محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، دنیا کی یہ وقت زندگی جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس زندگی کو اگر ہم ذرا سوچ وچار اور فکر کے ساتھ سوچیں، اللہ رب العزت نے اس زندگی کا نچوڑ اپنے بندوں کو سمجھا کہ تمہاری زندگی کیا ہے، اور آج انسان اپنی زندگی کو جو گزار رہا ہے کیسے گزار رہا ہے. زندگی کا کچھ زمانہ کھیل کود کا ہے، جسے بچپنے کا زمانہ کہتے ہیں.
یہ کھیل کود کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد زندگی کا ایک دور جوانی کا آتا ہے۔ اس جوانی کے دور میں انسان اپنی زندگی کی صلاحیتیں زیب و زینت میں، ٹیپ ٹاپ میں لگاتا ہے، اور تیسرا ایک دور جو زندگی کا آخری دور ہے، اس میں آدمی کی فکر و سوچ یہ ہوتی ہے میرا مال بڑھے، میری اولاد بڑھے، اور اسی چکر میں آدمی اپنی زندگی پوری کر دیتا ہے۔ یہ ہے دنیا کے عام انسانوں کی زندگی کا نظام۔ لیکن اللہ تعالیٰ شان اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ تمہاری زندگی دنیائی کی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد تمہاری ایک حقیقی زندگی موت کے بعد آئے گی، اسے آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ اور آخرت کی زندگی میں انسان کے دو ہی پوزیشن، دو ہی حالت ہوگی، اور پھر آخر عذاب شدید، یا تو پھر آدمی اس اپنی دنیا کی زندگی کو اللہ نے جس مقصد کے لیے زندگی دی ہے، اگر اس میں اپنی زندگی کو نہیں لگایا اور اسی طرح زندگی گزار کے چلا گیا، بچپنا کھیل کود میں، جوانی دنیا کی ٹیپ ٹاپ میں، اور زندگی کی آخری گھڑیاں دنیا کے مال اور چیزوں کے جمع کرنے میں، اور اپنی اولاد کے اوپر فخر کرنے میں، میری اتنی اولاد ہے، اتنی انجینئر میں، اتنے ڈاکٹر، اتنے یوں ہیں، اسی میں زندگی پوری کر دی، تو ایسے انسانوں کا انجام تو پھر آخرت عذاب شدید۔ ایسے انسانوں کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے۔ یہ دو گروہ ہیں، اور ایک دوسرا گروہ ہے جس نے دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھا، اور اللہ نے جس مقصد کے لیے اسے وجود دیا ہے اس مقصد کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارا، یعنی آخرت کی ابدی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کا جو راستہ ہے، اس راستے کو سامنے رکھ کر یہ زندگی گزار کر گیا، اپنے ایمان کو بنا کر، اپنے اعمال کو بنا کر، اللہ کی رضا خوشنودی کے راستے پر زندگی گزار کر یہ دنیا سے اگر گیا ہے، تو پھر آخرت میں وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، ایسے انسانوں کے لیے اللہ کے یہاں سے مغفرت ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے گا۔ اس لیے کہ آدمی سے دنیا کی زندگی میں غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، قصور ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ان گناہوں کو، قصوروں کو معاف کرے گا، ان کی مغفرت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ کی اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرمائے گا۔ اور پھر آخرت وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، یہ دو ہے، اور پھر آخرت عذاب شدید، یا تو آخرت میں ہمیشہ کے عذاب، سخت عذاب ہوگا، یا پھر اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ حاصل کر کے، اللہ کی رضا کو حاصل کر کے ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لے گا۔ یہ دو راستے ہیں۔ پھر قرآن اب اللہ تعالیٰ کے بندوں کو متنبع کر رہا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، یہ آدمی کو اپنے دھوکے میں دے کر اپنی آخرت کو بھلا دیتی ہے، اور آخرت کی زندگی کی تیاری کے بجائے یہ آخرت اپنے اندر ہی اپنے آپ کو، یہ دنیا اپنے اندر انسان کو پھانس دیتی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے۔ آج ہماری زندگی کا جو نظام کیا، لوگوں کو دیکھ کے چلنا، دنیا والے جیسے دنیا میں اپنی دنیا کو بناتے ہیں، اور دنیا کی شوشہ اور دنیا کی میرے دوستوں جاگیریں اور منگلے اور مال اور پیسہ اور دنیا کی جاہ و جلالی، جس کو ہم دیکھ کر قدم اٹھاتے ہیں۔ ہمارا نظام یہ ہے کہ دنیا ہمارے پاس کیسے زیادہ ہے،
تاکہ ہم بھی کی طرح ہمارے بنگلے بنے، ہمارے پاس گاڑیاں آئیں، ہمارے گھروں میں اچھی چیزیں آئیں، کھانے پینے آئیں۔ اسی چکر میں آدمی اپنی پوری سوچ اور صلاحیتوں کو برباد کر دیتا ہے، اور پھر سوچتا ہے اس سے کیا کرنا، پھر وہی سوچتا ہے امریکہ جاؤں، کینیڈا جاؤں، عرب ملکوں میں جاؤں، اور وہاں جا کے کماؤں، اور کما کے یہاں بھیجوں، اور پھر یہاں اس لیے بھیجوں تاکہ میں بھی ان کی طرح بنگلے بناؤں، میرے بچوں کے پاس گاڑیاں آئے، اچھے کھانے آئے، اچھے کپڑے آئیں، میں بھی اپنے بچوں کی شادی ان کی طرح کروں، شادی ہال رکھوں، میں کر لوں گا، تو تیرا کام کر، ان سب کی ضمانت دے۔ تو میرا ساتھی ہے، اس لیے میں آپ معاف کرنا، یہ بھی معاف کرے کہ یار سب کے سامنے مجھے کہہ رہے ہیں۔ حیدرآباد میں یہ بہت اونچی رہتی ہے، اور یہ ان کو مارتی ہے۔ نواب کا شہر ہے، تو نواب کے شہر رہنے والے جتنے ہوتے ہیں وہ بھی نوابی جان کے ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں، لیکن نوابی کرنے کی ہمت ہے، اللہ معاف کرے ہمیں، اسی میں مزے میں ہی کہہ رہا ہوں، بس اب دماغ صحیح ہوگا، اب اس کو کوئی اشارہ کر لوں گا۔ تو یہ آج ہماری سوچ ہے۔ اچھا کہ ہم اپنی مشکلات کا حل بھی اس پہ سوچ کر سمجھ رہے ہیں۔ ہم پریشان ہیں کیوں ہیں؟ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، حالانکہ پیسے کا ہونا، دنیا کا ہونا نہ ہونا، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ زندگی میں جتنے حالات آتے ہیں، ان حالات کا تعلق تو ایک اللہ کی ذات سے ہے۔ یہ مائک پر کون بیٹھا ہے؟ اسے کہو آواز نہ بڑھاؤ خدا کے لیے، اسے ایک ہاتھ پر رہنے دو بس۔ بھائی اس کو کچھ مت کرو، آپ کچھ مت کرو، چلو بس نہیں کیوں کرتا تھا کیا بولے گا یہ ہے نہیں اتنا تو میرے روم میں ڈالتا ہے اب تم بیٹھ جاؤ، اس کو ہاتھ میں کرو۔ میں کہہ رہا ہوں تم مت بول رہے وہ تیرے پر غصے ہوگا میرے جانے کے بعد۔ میں بہت مرتبہ آیا ہوں حیدرآباد میں، گناہ بول کے پہچانتا ہوں۔ پرانے طرزے میں لوگوں کا حال بھی وہی ہے جو پہلے تھا، ان کے گھر کی شادیوں میں نہیں چل رہا جیسے اور لوگ کرتا ہے۔ سنت پر نہیں آئی، زندگیاں سنت پر نہیں آئی، اور دنیا کی اس زینت کا سے ہمارے طبیعت اقدر بھری نہیں ہے۔ ہم بھی عام انسانوں کی طرح ہماری زندگی کا حال بھی یہی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا نہیں ہوئی۔ ہمارے گھروں کی زندگی کا حال سادگی پر ہم نہیں آئے تک، اور اسی کو سوچ کر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لڑکوں کو لڑکیوں کو۔ کبھی یہ نہیں کہ میرے بچوں کا ایمان بنے، اعمال بنے، اخلاق بنے۔ یہ صحابہ کی زندگی پر ہم ہے، یہ سوچ نہیں ہے۔ سوچ یہ ہے کہ میرے بچے میں میرے بھی دو چار آدمی باہر ہونا چاہیے، چاہے پھر اس کی ایمان جہاں اس کی زندگی برباد ہو۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو میرے بھائی میرا عزیزو، زندگی میں حالات جو آ رہے ہیں، حالات کا تعلق دنیا سے ہے ہی نہیں۔ یہ ہمیں دھوکہ ہے کہ ہمارے بچے باہر جائیں گے، کما کر لائیں گے،
تو ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اس سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک جو ہے اللہ کا ضابطہ جو بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، کہ جو بھی مرد ہو یا عورت ہو یہ اپنے ایمان کو بناتے ہوئے اور اپنے دل میں خوف خدا کو پیدا کر کے اللہ سے ڈر کر اور اللہ کی عظمت و بڑائی کو دل میں اتار کر اس کے احکام کی عظمت کو دل میں اتار کر اس کے احکام پر زندگی گزاریں گے، ہم ان کو پاکیزہ خوشحال زندگی دیں گے، چاہے غریب ہو، مالدار ہو، حیدرآبادی ہو یا گجراتی ہو۔ یہ ضابطہ اللہ کا ہے۔ کہیں بھی اللہ کا ضابطہ یہ نہیں ہے کہ جو زیادہ مال کمائیں گے، دنیا کمائیں گے، ان کی زندگی کو خوشحال بنا دیں گے۔ یا امریکہ میں جائیں گے زندگی کو خوشحال بنا دیں گے، سب پریشان ہیں، ہم جا کر آئے امریکہ میں، سب جگہ توبے کالے ہیں۔ حکومت عبرت تو عبرت حاسبو، صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے اپنا حساب کیا کرو، کہاں چل رہے ہو، انجام کیا ہوگا، تیری اولاد کا انجام کیا ہوگا، اس کا حساب رکھ کر چلا کر، ہاں اپنا حساب کیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے اللہ کے یہاں سے، کہ تمہاری بدعمالی پر آسمان سے مصیبت کا فیصلہ آئے سے پہلے، اور مر کر جانے کے بعد اللہ کے سامنے تمہارے اعمال کا حساب آئے، حساب کیا جائے اس سے پہلے اپنا حساب کرو میں کہاں جا رہا ہوں، جو زندگی میں گزار رہا ہوں یا جو زندگی میری اولاد گزار رہی ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ ایک تو اللہ ضابطہ اپنا بیان کر رہا ہے کہ دنیا میں چاہے بادشاہ ہو، نواب ہو، وزیر ہو، مالدار ہو، بڑا سیٹ ہو، مولوی صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، جو بھی ہوں، اگر یہ خوشحال اور پاکیزہ زندگی چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، اپنے ایمان کو بنائیں، اپنے اعمال اور اخلاق کو بنائیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی زندگی گزاریں، ہم ان کی ہر حال میں زندگی بنا دیں گے۔ اور اللہ نے ہر زمانے میں انہی انسانوں کی زندگی بنائی ہے، ہر زمانے میں۔ بچوں کو ڈاکٹر بنا کر، انجینئر بنا کر، جاب کروا کے تم زندگی گزارو گے، اس سے زندگی آگے بنے گی۔ بچوں کو تقویٰ سکھاؤ، بچوں کو حیا، شرم، عفت، پاک دامنی کی زندگی سکھاؤ، بچوں کو نبی کی سنت والی زندگی سکھاؤ۔ جب تقوی والی زندگی ان کے اندر آئے گی تو اللہ اپنی قدرت سے ان کی زندگی خوشحال بنائے گی۔ اپنے بچوں کو تقویٰ سکھاؤ، اپنے بچوں کو ایمان والے کی کیا ذمہ داری ہے اور کس ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، چاہے اسکول میں ہو، کالج میں، چاہے جاب میں، چاہے امریکہ میں، چاہے کہیں بھی ہو۔ امریکہ کا اللہ الگ نہیں ہے، سعودیہ کا اللہ نہیں ہے، دبئی کا الگ نہیں ہے، سب جگہ کا اللہ کون ہے؟ ایک ہی ہے۔ یہ ہندوستان میں رہ کر کے اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ اس کو یہاں بھی پریشانی کرے گا۔ یہ چاہے امریکہ جا کر میرے دوست اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ وہاں جا کر وہاں بھی اس کی زندگی کو ناکام کرے گا، چاہے کتنے پیسے کما لے۔ ہم دھوکے میں ہیں، یہ تبلیغ کی محنت دھوکے سے نکل کر زندگی کے رخ کو صحیح رخ پر لانے کے لیے، اور اللہ کا شکر ہے آج بھی جو اللہ کے بندے اس دھوکے سے نکل کر زندگی کے نظام کو صحیح کر کے چل رہے ہیں، آج بھی اللہ ان کی زندگی بنا رہا ہے۔ ایک اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ زندگی میں ایمان بناؤ، ایمان میں آگے بڑھو، خوف خدا ہمارے دلوں میں دن بدن بڑھ رہا ہو، اللہ کی عظمت اور
آ رہی ہو، دنیا ایک کمینہ کی بے وقتی اور آخرت کی عظمت ہمارے دل میں آئے، اس کی محنت کی جائے، اس کی فکر کی جائے، ہم میں ہماری اولادوں میں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی محنت کا جو مقامی محنت کا نظام جو بتایا ہے اور سمجھایا امت کو، اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں اس دنیا کمینہ کی عظمت، محبت، وقت کو نکالنے کے لیے نسبت خداوندی پر اللہ کے دین کے تقاضوں پر اس کو چھوڑ کر اللہ کی راہ کی نقل و حرکت میں امت کو جو تعلیم دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ امت اس دنیا اور دنیا کے تقاضے، اس کی ملازمت کاروبار اللہ کی نسبت پر چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے قربانی دے گی، تو اس کے دل سے دنیا کی وقت محبت نکل کر، اس کا تعصب نکل کر ان کی زندگیوں میں اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کی میں دوستوں محبت اور تعصب پیدا ہو جائے گا۔ تو پھر یہ آدمی جہاں سے تعصب لیتا ہے اسی پر کچھ اپنی زندگی بناتا ہو چلاتا ہے۔ ہمارے دل خدا کے غیر کا تعصب لے ہوئے ہیں، اللہ کا تعصب نہیں ہے، خدا کے غیر کا تعصب ہے۔ اس کے زندگی کے ہر مرحلے پر آدمی لوگوں کو دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے، میری دنیا چھوٹ جائے گی، میرا یہ ہوتا ہے تعصب دنیا کا، لوگوں کا، پیٹرول والوں کے دلوں میں پیٹرول کا تعصب ہے۔ وہ اللہ سے نہیں کرتے، وہ پیٹرول ہمارے یہاں سے نہیں کرتے، ہمارا نکل جائے ہمارا ہاں کیا ہوگا، ہماری زندگی سے ہمارے پاس پیٹرول ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ ایمان والا محنت کر کے دل میں ایک اللہ کا تعصب پیدا کرے کہ ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہی سب کچھ کرنے والے ہیں، حالات کا الٹ پھیر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ کسی حکومت میں ہے، نہ کسی ملک میں جانے میں ہے، حالات کا الٹ پھیر ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور حالات کو درست کرنے کا تعلق میرے اعمال کے درست ہونے پر ہے، اور حالات کے بگڑنے کا تعلق میرے اعمال کے بگڑنے پر ہے۔ یہ تاثر ہمارے دل میں جب آ جائے گا تو پھر ہماری زندگی کا نظام صحیح ہو جائے گا، اور جب تک خدا کے غیر کا تاثر ہے آدمی اسی کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ آپ دیکھیے آج کا مسلمان اپنی حکومت میں کس کی چلا رہا ہے، کس کی مان رہا ہے، جس کا تعصب اسی کی مانتا ہے۔ اللہ کے احکام کے خلاف ورزی، قرآن پاک کی تعلیمات کے خلاف اپنے قدموں کو اٹھانا، یہ میرے دوست اسی لیے ہے کہ دنیا والوں کا تعصب دل میں لے کے بیٹھا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے ان کے پیچھے چلوں گا تو میں ترقی کروں گا، اور ان کے پیچھے نہیں چلوں گا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ کبھی اس کے ذہن میں میرا اللہ مجھے بڑھائے گا، میں بڑھ جاؤں گا، اور جب میرا اللہ مجھے پیچھے کر دے گا تو پیچھے ہو جاؤں گا، یہ ذہن نہیں ہے۔ قرآن اللہ خود کہہ رہا ہے کہ دنیا کے انسانوں کے ہاتھ میں تمہاری عزت نہیں ہے، تم غلط جا رہے ہو، تمہاری عزت کا تعلق ایک اللہ کی ذات سے ہے۔ رحمۃ اللہ نے امت کو اسی رخ پر لینے کی کوشش کی ہے کہ جس رخ پر امت جب اپنے آپ کو ڈالے ہوئے تھی، اللہ نے اسے عزت دی، امن دیا، دنیا میں اسے خدا اللہ نے دنیا کے قوموں کا امام بنایا، اور اللہ تعالیٰ شانوں کی مددوں کے ساتھ یہ امت دنیا میں چل رہی تھی۔ حالانکہ یہ لوگ کم تھے، صحابہ زیادہ نہیں تھے، صحابہ کی تعداد بہت کم تھی دنیا میں۔ اس زمانے میں دو بڑی طاقتیں جو تھی روم اور فارس، جن کی پوری دنیا میں حکومتیں تھیں، اس کے مقابلے میں صحابہ کی تعداد بہت کم تھی، لیکن صحابہ نے اللہ کے دستور کے تابع
اللہ کے دستور کے تابع ہو کر اپنے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلایا ہر حال میں، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں انہیں وفادار قرار دیا گیا کہ وفادار ہے، اور ان کی وفاداری پر اللہ نے آسمان سے فیصلہ کیا کہ ہم تمہیں عزت دیں گے، دنیا میں تمہاری چلے گی اور دنیا تمہارے تابع ہوگی۔ یہ ہوا، آج بھی یہی ہوگا۔ حضرت محمد رحمۃ اللہ نے اس صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر اس امت کو پھر اس محنت اٹھایا ہے کہ امت کا ہر فرد اپنے ایمان میں وہ حقیقت پیدا کرے جو صحابہ نے پیدا کی تھی، اور اپنی زندگی کا نظام وہ سوچے جو صحابہ نے سوچا تھا، اور اپنی جان مال کو جہاں لگایا تھا، پھر یہ امت اپنی جان اور مال کو اللہ کے کلمے کی بلندی پر لگائے تاکہ اللہ اسے بلند کر دے۔ معاف کرنا، ہمارے ظاہری شکل سے ہم دھوکے میں پڑتے ہیں، ہم تو دیندار ہیں، لیکن ہم اپنے گھر کی زندگی کو نہیں دیکھتے۔ ہمارے گھر کی 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمیں کیا پسند ہے، ہم کیا لا رہے ہیں گھروں میں؟ نبی والی زندگی لا رہے ہیں، آپ والی سنت والی زندگی لا رہے ہیں، آپ والی سادگی کو لا رہے ہیں، کیا لا رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کی ذہن کون سا بنا رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں؟ ہمارے گھروں میں یہ جو گھروں کی تعلیم ہے، تعلیم کی ہوئی نہیں ہے میرے دوستوں پڑھ کے سنانے کا نام، بلکہ میرے بھائیوں، بال اپنی بیوی بچوں کا وہ ایمانی ذہن بنے جیسے صحابہ کے بچوں کا ایمانی ذہن بنا تھا، اور ہمارے بچوں اور بیوی بچوں کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جو صحابہ کے بیوی بچوں میں جذبہ پیدا ہوا تھا، اور ہمارے گھر صحابہ کے گھروں کی طرح ایمانی ماحول اور ایمانی جذبے اور اللہ کے کلمے کی بلند کرنے کے حوصلے اور جذبے ہمارے گھروں میں، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں یہ جذبے زندہ ہو جائیں، اس کے لیے گھر کی تعلیم ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ روزانہ کی محنت، روزانہ کو بیٹھ کر خدا کے دین کی فکر کرنا۔ آج تو صبح اٹھنے کے ساتھ ہماری فکریں دنیا کی ہیں، اور اسی فکر کے ماتحت ہمارا پورا نظام زندگی ہے۔ حضرت کیا فرمایا، روزانہ بیٹھو دین کے لیے فکر کرو، اللہ کا دین دنیا میں زندہ کیسے ہو؟ میری زندگی میں، میرے محلے میں، ایک فرد امت کی زندگی میں اللہ کا دین زندہ ہو کر ایک فرد امت کی جان اور مال صلاحیت اللہ کے کلمے کی بلند کرنے میں لگے، اس کی کیا شکل ہو؟ میں کیا کروں؟ اور پھر اپنے اوقات کی نظام بنائے، ایک مسلمان پر محنت کو اپنے آپ کو محنت پر ڈالے، اور ایک مسلمان کی خوشامد کرے۔ گھروں کی ملاقاتوں میں تقریر نہیں کرنی مسلمان کے سامنے، مسلمان کی خوشامد کرنی ہے، اور مسلمان کے سامنے محتاج بن کر بات کرنی ہے، فقیر کی طرح۔ حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم مسلمان کے پاس جاؤ تو فقیر کی طرح عاجزی کرنا سیکھو۔ ہاں، در در پھرنے والا بھکاری اور محتاج اور فقیر جو بھیک مانگتا ہے اور کسی سے اپنا ہاتھ، کسی کے سامنے ہاتھ بڑھاتا ہے، تو وہ اسے دھلکاتا ہے، وہ اسے وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہٹتا نہیں، وہ برا نہیں مانتا، وہ غصہ کرتا ہے اور عاجزی کرتا ہے، دے دے، اللہ تیرا دعا دیتا ہے، اللہ تیرا بھلا کرے۔
تیرے بچوں کو خدا زندہ رکھے، دے دے تھوڑا سا. پہلے ہاتھ اللہ کیا کرتا، نہیں ہم دیتا اور جھکتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پیروں میں جھک جاتا ہے. تو سامنے والا تیرے دوست کو نرم پڑ کے اس کی جھولی میں کچھ ڈال دیتا ہے. گشت اس کا نام ہے کہ ہر مسلمان کے پاس جا کر اتنی عاجزی کرو، اتنی خوشامد کرو، اور خوشامد کے ساتھ اس سے بات کرو کہ اس کے دل میں رحم آ جائے اور وہ تمہاری بات کو مان کر مسجد میں آ جائے. گشت اس کا نام ہے، عمومی گشت اس کا نام ہے، خصوصی گشت اس کا نام ہے. کسی مالدار کے مال کے تعصب کے ساتھ نہ جاؤ، اس تعصب سے جاؤ یہ اللہ کا بندہ ہے، نبی کا امتی ہے، اگر اس کی زندگی صحیح بن جائے گی اس کی آخرت بن جائے گی. اور اس اعتبار سے اس سے عاجزی کرنا. مالدار کو چھوڑا کر کے نہ جانا، بڑے بڑا ہے اللہ ہے، یہ میرا بھائی ہے اور مجھے اس کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی مقدر کی اس کو اللہ دے رہا ہے، میری مقدر کی مجھے ملے گی، اس کی آخرت بن جائے گی. اگر اس کی زندگی بن گئی، یہ مسجد میں آ گیا، یہ اللہ کے دین پر جان پر لگانے والا بن گیا، اس کی آخرت بن جائے گی. ہم کسی مسلمان کی حقارت کے ساتھ نہیں جائیں گے، کوئی حقیق نہیں ہمارے لیے. غریب سے غریب کے پاس بھی جائیں گے تو اسے اللہ کا بندہ سمجھ کر، نبی کا امتی سمجھ کر، ایمان والا سمجھ کر اس کے پاس جائیں گے، چاہے میں کتنا ہی بڑا ہوں. دنیا مجھے اللہ کے دنیا کے خدا کی قیمت کیا ہے؟ اس دنیا کو سب اپنے آپ بڑا سمجھتے ہیں. اگر دنیا ہی کے ذریعے عزت مل جاتی، یہ دنیا کے جتنے نافرمان خدا کے ہیں ان کو اللہ نے جتنے بہت دے رکھی ہے، اور یہود جس پر خدا کا غضب اور غصہ اللہ نے اتارا ہے اس کو اللہ نے سب سے زیادہ دنیا دے رکھی ہے. یہ کوئی اللہ کا نہیں ہے. ہم کو ہر مسلمان حضرت کہتے تھے کہ ہر مسلمان کو من حیث المسلم، کہ یہ مسلمان ہے، اس کے پاس ایمان کا کلمہ ہے جو ساتوں زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، یہ وہ مسلمان ہے. میں اس کے پاس ملاقات کرنے آیا ہوں. اس کا احترام، اس کے دل میں وقت اور اس کے ساتھ عاجزی سے بات کرنا. چاہے میں سیٹ ہوں اور میری ماں کہتی کہ میرے نوکر کام کر رہے ہیں، لیکن میں جب اس سے بات کروں گا تو سیٹ ہو کر نہیں کروں گا. میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی کا امتی ہوں، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، نبی کا امتی ہے، اور یہ اس کی تدیداری آئے گی اور میں اس کا ذریعہ بن جاؤں گا تو اللہ مجھ سے خوش ہوگا. اب اس کے ساتھ عاجزی، جب ایک سیٹ اپنے نوکر کے سامنے عاجزی کے ساتھ بات کرے گا تو وہ پانی ہو جائے گا. سیٹ میرے ساتھ اتنی عاجزی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، وہ بات مان لے گا. اور سیٹ سیکھائی کے ساتھ بات کرے گا تو مانے گا نہیں، ٹھیک ہے کر لیں گے. ایک بچہ ماں کی بات کو مان کر چیز قبول کر دیتا ہے، باپ بھی نہیں مانتا. باپ جو ہے ماں کہتے چاچے کو میرے بیٹے، جہاں ماں نے عاجزی کے ساتھ بات کی وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. گشت اس کا نام ہے، چاہے عمومی گشت ہو، خصوصی گشت ہو، انفرادی ملاقاتیں ہوں. ایک مسلمان کی زندگی میں دین ہے. یہ بات قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے اور دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے مسائل کا حل سوائے دین کے کہیں بھی نہیں ہے. حالات کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، حالات کا تعلق اعمال سے ہے. قرآن اللہ اپنا ذاتہ بیان کر رہا ہے،
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. ایمان والا، ڈگری والا، مال والا، پیسے والا، فیکٹری والا نہیں، ایمان والا، اللہ سے ڈرنے والا، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کے زندگی گزارنے والا. میں بھی اللہ کا بندہ، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے. سیٹ بڑھ کر زندگی گزارنا مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان کا کام دنیا یا جو بھی اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، اس میں اللہ کا بندہ بن کر جینا اس کا کمال ہے. اللہ کا بندہ ہوں، سب اللہ کے بندے ہیں. اور اللہ نے اپنے نبی کی یہ بات فرمائی ہے کہ پوری مخلوق انسان اللہ کا کنبہ ہے. جو اللہ کے کنبے کے ساتھ رحم اور کرم ہمدردی کا برتاؤ کرے گا، اللہ اس پر رحم کرے گا. اور جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ نہیں کرے گا، اللہ اس پر بھی ہمدرد رحم نہیں کرے گا. من لا یرحم لا یرحم. جو کسی پر رحم نہیں کرتا، اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. منفرت زمین والوں پر، اس میں مسلمان غیر مسلم کی کوئی تعلیم نہیں ہے، سب پر رحم کرنا. ارحموا من فی الارض، زمین پر جو ہے ان پر رحم کرنا. انسان بھی، جانور بھی آ گئے، سب آ گئے. زمین پر رہنے والی مخلوق پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. آسمان میں اللہ اور اللہ کی مخلوق فرشتے سب ہیں. اس میرے بھائیوں، ہمارے مسائل کا حل ہم خود ہیں کہ ہم محنت کر کے اپنی زندگی کو خواہشات سے نکال کر اللہ کی اطاعت والی زندگی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. ہمارے اندر ہمارے بچوں میں، ہمارے بچوں کی فکر ہمیں ہونی چاہیے کہ ان کی تربیت ان کے پیدا ہونے سے دن سے ایمانی تربیت ان کی ہو. نبی کے سنت کے مطابق ان کی زندگی گام کھانے کی کوشش کریں، اور اخلاق اور اللہ کے دین اور دینداری والی زندگی اور نبی کا امتی بن کر یہ جذبے اس جذبے کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنے، یہ ہماری فکر ہو. ایک تو راستہ یہ ہے زندگی خوشحال بنانے کا. اور اگر یہ ایمان و اعمال کا راستہ اختیار کر کے زندگی نہیں گزارے گا، جی کی چاہت اور خواہشات پرستی اور دنیا کے اندھے اور نادان انسانوں کو دیکھ کر زندگی گزارے گا، تو کیا ہوگا؟ اللہ نے دوسری آیت میں بھی اس کا نتیجہ بتا دیا. ومن اعرض عن ذکری، اور جو میری اطاعت سے اعراض کرے گا. کبھی آدمی سوچتا ہے میں بچے کو امریکہ دیکھتا ہوں، وہاں اس کی نماز کر کیا ہو، اس کی دین کر کیا ہو. باہر نوکری کے لیے بھیجتا ہوں، وہاں اس کی دین میں نماز کرا دیں، قرآن کی تلاوت اللہ کی ذکر کرتا کیا ہوگا. ومن اعرض عن ذکری، اور جو میری اطاعت سے اعراض کرے گا، میرے احکام کو چھوڑے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. کہیں پہ اترا دیں، چاہے کتنی بڑی ڈگریاں کہاں جا کر اور کتنی تنخواہ حاصل کر رہا ہو، لیکن خدا کی اطاعت سے دور ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، خدا کے احکام توڑ رہا ہے، نبی کی سنتوں سے اعراض کر رہا ہے، اور زندگی سوکھ پر چل رہی ہے، تو نتیجہ اس کا زندگی تنگ ہوگی. کچھ بھی ہو، چاہے گاڑیاں اس کے پاس ہو، ہوائی جہاز ہو، ہیلی کاپٹر کی زندگی خدا تنگ کر دے گا. سکون نہیں ہوگا، چین نہیں ہوگا. زندگی میں وہ حالات پیدا ہوں گے جن حالات کے پیدا ہونے پر اسے کبھی کہیں بھی سکون نہیں ملے گا.
اس بات کے دن ٹینشن کہتی ہے کسی مقام پر پہنچ جائے کہیں نہ لوگوں معیشت اور تنگ کا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور ہو گئے اور ہو رہا ہے. اس لیے بھائی میرے عزیزوں یہ اللہ نے دین کی محنت حد بن وطن عظیم محنت کو اللہ نے اپنے بندے کے ذریعے پھر اس امت میں زندہ فرمایا ہے تاکہ یہ امت اس محنت پر اپنے آپ کو ڈال کر اپنی زندگی کا رخ ٹھیک کرے اور اپنی ایمان اور اعمال کو بنائے تاکہ آسمان والے کے حالات کو بدلنے کا فیصلہ کر دے. اس کی ذلت کو عزت سے اللہ بدلے گا, اس کے خوف و امن سے اللہ بدلے گا, اور زندگی میں اور گھروں میں جتنا اللہ کے احکام آئیں گے, اللہ تعالیٰ کی رحمت آئیں گی. اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر خدا رحم کرے, اللہ کی رحم کے مستحق ہو جائیں. مسئلہ وہی ہے ہوگا جب تک خدا کی رحمت متوجہ نہیں ہے مسئلہ کسی کا کبھی حل نہیں ہوگا. اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا راستہ اطاعت الہی ہے اور اطاعت رسول ہے. زندگی کے ہر شعبے میں 5 وقت کی نماز پڑھ کے مومیاں میں ٹن مت کرو, ہم تو بہت دیندار ہیں. ہماری عبادت, ہمارے اخلاق, ہمارے معاملات, ہماری معاشرت, ہماری زندگی کا نظام کہ اللہ نے ہمیں اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے اور اللہ نے ہمیں دنیا کے انسانوں میں ایمان والی زندگی زندہ اس کی ایمان کے پیدا کیا ہے. یہ تو ہمارے وجود کا مقصد دنیا میں کہ ہم اللہ کے بندے بدل دیے ہیں, نفس کے بندے نہیں. ہم نفس کے غلام ہیں, ہم نفس کی چاہتوں پر چل رہے ہیں. اور اللہ کے نبی نے زندگی گزار کر اپنی امت کو بتایا کہ زندگی سادہ بناؤ, زندگی سادگی بناؤ. ہاں, اللہ کے نبی علیہ السلام جتنی زندگی کو سادہ بنایا کہ روٹی کے ساتھ سالن نہیں آیا تو آپ نے اس کو پکڑا دی کہ روٹی کھا لی. کھانا نہیں ملا, کھجور ملے تو کھجور کھا کے زندگی گزار لی. کھجور نہیں آئی تو انصار کی طرف سے دودھ آیا تو دودھ پیے زندگی گزار لی, سادہ زندگی. کھانا پہننا, زندگی سادہ. ہر زندگی ہر چیز میں سادگی جتنی آئے گی آدمی الجھنوں سے بچے گا. اور جتنی سادگی کو چھوڑ کر جتنی دکھاوے کے لیے جتنی دنیا والوں کی پیروی کرے گا پریشانیوں کا شکار ہوگا. ان نکاحوں میں کبھی برکت نہیں آ سکتی جن نکاحوں کو سادہ نہ کیا جائے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو آج وہ نکاح برکت ایسا ہو, اس نکاح میں اللہ بہت برکت دیتے ہیں جو نکاح سادہ ہو. میں تو یہاں جب بھی پہلے آیا ہوں جوانوں کے لے کے بیٹھا ہوں, میں تیری شادی ہو گئی نہیں ہوئی. میں نے کہا تو کیا کر رہے کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی جہاں سے مجھے کچھ نہیں دینا, یہ طے کر, اور تیرے ماں باپ کا پہلے سے ذہن بنا کہ میں ایسی شادی نہیں کروں گا, مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی سادہ. اگر تو یہ چاہتا کہ تیری بہن کی شادی بھی سادہ ہو جائے, تو یہ چاہے میں تو دوں اور ہم نہ دیں کسی کو, نہیں ہوگا. اور میں ان سے میں کہتا تھا بچوں کو تم اپنے ماں باپ سے کہو تمہارے چوچلے پورے کرنے کے لیے میں پریشان ہونا نہیں چاہتا کہ میری زندگی میری شادی سے برکت ہٹ جائے اور برکت ختم ہو جائے اور میں بعد میں پریشان ہوں. میں نہیں چاہتا, مجھے یہ چوچلے نہیں چاہیے. مجھے تو نبی کی سنت کے مطابق سادہ زندگی نکاح کرنا ہے. اور میں کہتا ہوں تم تو دلہا میاں ہے, دلہا میاں ہمارا دلہا کو ور کہتے ہیں, ور
ور کے مانے بادشاہ. تو تو بادشاہ ہے تو اپنی شرح ان کی بھی چلنے دیتا ہے. اس حال میں نہیں کروں گا, میں تو اسی حال میں کروں گا. ہمارا ایک نوجوان اس نے کہا گھر میں گیا تو سنت کے بتا وہ ایماندار تھے اس کے بعد میں تو اسی طرح سے سنے میں نہیں کروں گا. میں تو سنت کے مطابق شادی کروں گا. مجھے پنڈال منڈپ نہیں چاہیے, مجھے یہ کہ شوشہ نہیں چاہیے, ساتھ ہی شادی کروں گا. وہ سب آپ ہی کرو پتی تھا. آخر باپ نے دیتا سوچا کہ یہ تو مانے گا ہی نہیں. اچھی بات طے کر لیا. اس نے کہا فجر کی نماز کے بعد مسجد میں میرا نکاح ہوگا. ایسا کیا اس نے ہوا اور ابھی تک آرام سے زندگی گزار رہا ہے. ہمارا سوال یہ ہے شادی ہال میں نکاح ہونا چاہیے. شادی ہال کی شادی ہال کی اس کی بھی میں 200 درجے ہیں تاکہ لوگ باتیں کریں گے جناب کے بچے کی شادی تو شادی اور کیسا شادی اور کہ میرے بھائیوں بعد میں اس کا نتیجہ انجام پریشانی سے کچھ نہیں ہے. پھر شادی کو دیکھ سالے والا چاہتے ہو جس عمارت کی پہلے اینٹی میں تو ٹیڑھی ہے. یہ عمارت بننے کے بعد جس میں رہنے والا بھی چین سے رہ سکتا ہے نہیں. میرے بھائی میرے عزیزوں, اپنی زندگی کو اپنے نبی کے طریقے پر ہم جب لائیں گے تو ہمارے تمام مشکلات حل ہو جائیں گے. ہمارے گھروں میں محبت کی زندگیاں آئیں گی, آپس میں محبتیں قائم ہوں گی, آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی آئے گی, ایک دوسرے کی خیر خواہی کے جذبے آئیں گے. ہماری اولاد میں حیا, شرم, عفت, پاکدامنی, ماں باپ کی خدمت کا جذبہ, دنیا کے انسانوں کے کام آنے کے جذبے میرے دوستوں ہماری اولاد میں پیدا ہوں گے, جس کی بنیاد پر ہمیں اور ہماری اولاد اللہ دنیا میں عزت کی زندگی دے گا. لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہوگی اور میرے بھائیوں دشمنوں پر ہمارا غضب آئے گا. اور اس حال میں زندگی گزار کر دنیا سے جائیں گے تو میرے دوستوں موت کا دن ہمارا عید کا دن ہوگا. موت کا دن عید کا دن ہوگا, اللہ کی ملاقات کا دن. دنیا سے یہ ہنستا ہوا جائے گا اللہ کی ملاقات کے شوق میں. اور اللہ تعالیٰ شانو اپنے ان بندوں کو موت کے وقت میں فرشتوں کو بشارت دینے کے لیے بھیجے گا. میرے بندے ہیں, ان کے مالوں نے ان کی زندگی کو غفلت میں نہیں کیا. یہ میرے بندے ہیں, انہوں نے میری اطاعت میں ہر لائن کی تکلیف کو جھیلا. لوگوں کی تانا تشی سے نہ ڈرو, تھوڑی دیر تھوڑے دن میں خاموش ہو جائیں گے لیکن اللہ خوش ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ شانو موت کے وقت میں فرشتوں سے کہے گا میرے بندے نے میری اطاعت میں ہر قسم کی تکلیفیں جھیلی ہیں, اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بندے کو راحت پہنچاؤں. جاؤ لے آؤ میرے بندے کو. موت کا دن خوشی کا دن ہوگا, قبر کی زندگی راحت آرام کی ہوگی. اللہ اپنے بندوں کو قبر میں سلا دے گا, نیند میٹھی نیند سلا دے گا. یہ ایسے لوگ جب مر کر دنیا سے جاتے ہیں تو میرے دوستوں جب قبر میں لوگ دفن کر کے آتے ہیں تو اللہ کی طرف 2 فرشتے آتے ہیں, بشیر و مبشر, اور یہ آ کر اس بندے کے لیے جنت کا میں دوستوں بسترا ریشمی بستر بچھا کر اسے اس کو سلا کر کہتے ہیں نم نمت تلاوت, جیسے دلہن سوتی تو بھی سو جا. ہمیشہ کی نیند اس کی مل جائے گی, میٹھی نیند سوئے رہے. اس کے قبر میں 77 کھڑکیاں جنت کی کھول دی جائیں گی اور وہاں کی ہوا اور وہاں کی خوشبوئیں اسے ملتی رہیں گی اور مزے کی نیند سو جائے گا. اور جب
آخرت قائم ہوگی اور حشر قائم ہوگا تو اس وقت اللہ اپنے بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے گا، وہاں جائے کھڑا ہو جائے گا اور وہاں اللہ اپنے بندوں کا اکرام کرے گا۔ اللہ پوری زمین کی روٹی اور میرے دوستوں مچھی کی جگر کے کباب اس کے سامنے رکھ کر انہیں ناشتہ کروائے گا، اور جب یہ بندے جانے لگیں گے حوض کوثر پر سے گزریں گے تو حوض کوثر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے ہاتھوں سے اسے جام کوثر ملے گا، یہ جام کوثر ملے گا، پی کے آگے بڑھے گا، اللہ اسے آخر کی تمام گھاٹوں سے آسانے سے گزار کر اللہ اسے جنت داخل کرے گا۔ اس کی نیند پوری ہوگی قبر میں، اس کی بھوک دور ہو جائے گی عرش کے سائے میں اللہ کے ناشتہ کرانے سے، اور اس کی ہمیشہ کی پیاس ختم ہو جائے گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر جانے پر پینے پر۔ اب یہ جنت میں جتنا کھائے گا پیے گا وہ میرے دوست مزے کے لیے کھائے گا، بھوک سے نہیں کھائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے جنت داخل کر کے اللہ ہمیشہ کے لیے کہے گا میرے بندے تجھے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، ہمیشہ تجھے تو جوان رہے گا، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ تو تندرست رہے گا، کبھی بیماری نہیں آئے گی، اور ہمیشہ تو زندہ رہے گا، کل تجھے موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندگی ہے۔ اس ہمیشہ زندگی کے بنانے کا موقع ابھی ہے، موت سے پہلے جس حالت میں بھی ہے اس حالت میں آدمی اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کر لے گا، اس کی آخرت بھی بن جائے گی، اور اللہ کی اطاعت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو کر اس کی دنیا کی زندگی کو خدا خوشحال بنا دے گا۔ اللہ والوں کے جیب میں پیسے رہتے نہیں، لیکن ان کے جیسا کوئی خوشحال نہیں ہوتا، وہ تو جیب میں رکھتے نہیں ہیں، ہاں وہ جاگیریں نہیں بناتے، یہ جتنے اللہ والوں کے مزاحوں پر جائیدادیں جاگیریں وہ ان کی نہیں ہیں، انہوں نے تو جاگیریں چھوڑی نہیں ہیں، وہ تو ان کی مرنے کے بعد اس زمانے کے بادشاہوں نے اور نوابوں نے ان کے نام پر وقف کی ہیں۔ ہاں زندگی بنے راز ہے، بڑے زندگی راز ہے جو ابھی ہم لوگ چل رہے ہیں، ہائے صبح سے شام تک دنیا دنیا دنیا، اخبار کی دنیا اور موبائل میں بھی دنیا، آپس میں بیٹھے تو دنیا، اسی کے تذکرے، اسی کی فکریں، اور میرے دوستو پھر آدمی حالات میں آ کر پریشان ہے۔ اس کے نکلنا ہے، کس سے نکلو، یہ ہمارا ماحول یہ ہمیں اپنی صحیح بات کو سوچنے دیتا نہیں ہے، اور ہماری آخرت کے بنانے کی محنت میں لگنے نہیں دیتا۔ آدمی اپنے گھر کو چھوڑے، اپنے ماحول کو چھوڑے، اللہ کی راہ میں 4 مہینے نکلنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایمانی تربیت کے لیے اپنی مسجد میں ایک محنت زندہ فرمائی تھی، جس محنت میں ہر مسلمان اپنے آپ کو لگائے ہوئے تھا، جس محنت کے نتیجے میں ایمانی صفات آتی تھیں اور زندگی میں دین آتا تھا، اور مسلمان اپنی زندگی کو صحیح رخ پر ڈال کر زندگی گزارتا تھا، چاہے وہ ملک کا گورنر بن کے جائے۔ ملک کے گورنر بن کے بھی جب گئے ہیں زندگی نہیں بنتی صاحب، اللہ کی اطاعت نہیں ملی، دنیا آئی تب بھی زندگی نہیں بنتی ان کی۔ ہمارا تعلیم جب موریہ ٹھیک ہے جیل میں آ جاتے تو ہماری تو 4 بج جاتی ہے، ہمیں دنیا ہضم نہیں ہوتی۔ مسلمان کے پاس جب دنیا نہیں تھی نا تو عزت میں تھا، اس کے پاس ملک و مال آیا تو ملک و مال میں اسی کو نہیں ہضم نہیں ہوئی ہے، اس کی زندگی بدل گئی، دین سے ہٹائیے، خواہشات پر آیا، اور جب یہ خواہشات پر آیا تو اس کی دنیا بھی اس کے ہاتھ میں نہیں رہی، اور دنیا میں زندگی پریشان، اور زندگی اور ذلت کا راستہ۔ اسلام ذلیل کرنے نہیں آیا، اسلام تو عزت دینے کے لیے آیا ہے۔
بشرطے کہ ہم اسلام کو زندگی میں لائیں اور اسلام کے تقاضے پورے کریں، جیسے صحابہ نے تقاضے پورے کیے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم دے رہے ہیں کہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم دے رہے ہیں. ہاں ہم تو آج اپنے نفس کے غلام ہیں، اس کی وفاداری کر رہے ہیں. وہ جو چاہتا کرتے ہیں، بیوی کے غلام بنے ہوئے اس کی وفاداری، اس کی وفادار ہیں، بیوی کے، بچوں کے اور دنیا کے نادان انسانوں کے وفادار بن کے جی رہے ہیں. اللہ اللہ کے رسول کی وفاداری کی فکر نہیں کر رہے کہ میری زندگی اللہ کی اطاعت آئے، میری زندگی میں اللہ کے رسول کی اطاعت آئے، میرا گھر مسلمان کا گھر بنے، میرا کاروبار مسلمان کا کاروبار بنے، میری زندگی صحابہ کی ترتیب پر گزرے. صحابہ کی زندگی کا نظام کیا تھا؟ صحابہ کی زندگی کا نظام یہی تھا کہ حلال روزی کمانا اپنے بچوں کے لیے، اس کے بعد اپنا وقت جو فارغ ہے وہ اپنے بچوں کی دینی ایمانی تربیت کے لیے گھر میں گزارنا، اور پھر اس کے بعد جو وقت بچے وہ اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مسجد میں گزارنا. یہ 3 جگہیں مسلمان کی تھی، چوتھی جگہ مسلمان کی نہیں تھی. آج کے مسلمان کے تو گھنٹوں گزر جاتے ہیں موبائل میں. موبائل سے کیا ملتا ہے؟ موبائل سے مفت ملتی ہے، اندھیری میں اندھیرا ملتا ہے. غفلت اور اندھیرا جب دل میں اترتا ہے تو آج کا شوق کیسے پیدا ہوگا؟ نماز میں جان کیسے پڑے گی؟ اس لیے بھائیو اندر سے بننے کی ضرورت ہے. ہمارا ایمان جتنا اندر سے بنے گا اس دنیا کمینہ کی نفرت دل میں پیدا ہوگی. اللہ سے دور کرنے والے جتنے اعمال ہیں ان اعمال کی نفرت دل میں پیدا ہوگی. سنت کی محبت آنے کے معنی یہ ہے کہ سنت کے خلاف جتنی طریقے اس کی نفرت دل میں پیدا ہونی چاہیے. سنت کے خلاف کی چیز نہ ہمارے جسم پر رہے گی، نہ ہمارے گھر میں رہے گی، نہ ہماری اولاد کے جسموں پر رہے گی. نفرت اور نفرت. میں ہمارے دوستوں کے بچوں پر جب سنت کے خلاف لباس دیکھتا ہوں تو اس میں اس نے کیوں پہنا ہے؟ یہ تو مطلب کیا کہہ رہے ہیں، رشتے دار آئے اور انہیں بھیجا پہنا دیا. تو میں ان سے فوراً کہتا ہوں یہ تمہارے رشتے دار اگر ساڑی لا کر تمہاری بچی کو تو پہناؤ گے؟ ارے پہناؤ گے؟ کیوں؟ ساڑی کی نفرت ہے، نہیں پہناتا. اور وہ انگریز کے بچوں کے کپڑوں کی اندر کسی بھی دیندار کپڑوں میں دیکھ لو تو اس کے اندر دینداری نہیں ہے. اس کو دیکھنے کے اس کے بچوں کو دیکھ لو کہ اس کے بچوں کے جسم پر کون سا لباس ہے، سنت والا لباس ہے، سنت کے خلاف کا لباس ہے. جو اس کے بچوں میں ہے وہ اس کے دل میں ہے. آدمی کو جو چیز پسند نہیں ہوتی اپنی اولاد کو دیتا ہے؟ نہیں دیتا. یہ دھوکے میں ہے. اور یہ جو سنت کا لباس پہنتا ہے اب یہ کہ اب لوگ دوسرا لباس لوگ کیا کہیں گے؟ سنت کا لباس ہے اور اس میں اللہ راضی ہے، اس جذبے سے اگر پہنے تو کوئی حل کی بات نہیں ہے. لیکن اس لیے اگر لوگ کیا کہیں گے یہ میرے دوستوں ٹھیک نہیں ہے. شادیوں کے موقع میں دیکھ لو اس کے گھر والوں کا حال کیا ہے. اس کی بیوی جو ہے نا، اس کی بیوی میں سنت کا کتنا جذبہ ہے. شادیوں میں عید کے موقع پر آدمی کو پتہ چل جاتا ہے یہ ہمارے اندر کا معاملہ ہے. اس پر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے اندر کا یہ جتنا میرا یہ غلط جذبے ہیں ختم ہو جائے. میرے اندر جذبہ سنت کا ہے اور میں ہر حال میں اللہ کا بندہ بن کر جیوں، یہ مجھے بتا چاہیے. اس کے لیے بار بار یہ جو ہے نا اللہ کے راہ میں نکلنا ہر سال کی جو ترتیب حضرت نے بتائی ہے وہ اسی کے لیے ہے
کہ آدمی کو ماحول کا اثر لیے بغیر رہتا نہیں ہے. اس ماحول کا اثر لینے والے کو پھر کہا نکل دو. اللہ کی راہ میں ایمان کی محنت اپنے آپ کو تھکا یہاں تک کہ تیرے دل میں تیرے گھر کے قیام میں جتنی اندر اندھیرے آئے ہیں تو دور ہو, ایمان کو پانی پہنچے اور تو پھر اپنے اندر نئی طاقت پیدا کر کے پھر آئے تاکہ اس ماحول میں تو اپنے دین پر جمنے کی استعداد پیدا ہو. ہر مہینے میں 3 دن اسی لیے لگانے کو کہہ رہے ہیں کہ 27 دن ماحول میں ایمان کے خلاف کے ماحول میں تو نے گزارے ہیں اور اس سے تیرے دل نے اثر لیا ہے. اس کے اثر کو دور کرنے کے لیے 3 دن اللہ کی راہ میں مسجد کے ماحول میں نبی والی محنت اور اعمال میں اپنے آپ کو لگا تاکہ تیرے اندر سے وہ تمام غفلت جو 27 دن میں آئی ہے وہ دور ہو کر اور وہ اندر سے دنیا کی محبت اور عظمت نکل کر تیرے اندر پھر نئی طریقے پر تیرے اندر آخر کا فکر آئے اور پھر اس کے ساتھ تو اپنے مقام پر پھر اپنی دنیا کے اسباب میں چلے گا. پھر 27 دن میں تیرے اندر پھر وہ چیز پیدا ہو پھر جا. ہر مہینے میں 3 دن اپنی ضرورت سمجھ کے لگا, کسی پر ایسا کر مت جاؤ اور دیکھا دیکھی 3 دن مت لگاؤ. میری ضرورت ہے. اللہ کے نیک بندے نے جو ہر مہینے میں 3 دن کا نظام دیا ہے وہ اللہ سے مانگ کر دیا ہے کہ یہ امت حالات میں اور ماحول میں گھری ہوئی ہے. اس کی تربیت اور اس کی اصلاح کے لیے اے اللہ تو ان کو اپنے فضل و کرم سے بنا دے. 3 دن مہینے میں اپنی ضرورت سمجھ اپنی جماعت بنا کر نکلو, جماعت کے ساتھ مت جڑو. ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ کہا ہے ہر دن کا کام کرنے والا 27 دن محنت کر کے اپنی جماعت بنا کر اپنے گھر سے اللہ کی راہ میں نکلے اور اپنے آپ کو دین کی محنت میں مشغول کرے. روزانہ 2.5 گھنٹے کم سے کم, ورنہ میرے دوستوں ہمارا جتنا فارغ وقت ہے اسے اللہ کے دین کی محنت میں مشغول کرو. حضرت جی فرماتے تھے نا کرنے کے کاموں میں لگو گے تو نہ کرنے کے کاموں سے بچو گے, ورنہ لگے گا. وقت تو لگنا ہی ہے, وقت تو لگے گا. غفلت میں, غفلت والوں میں اور محنت بازاروں میں, بیٹھکوں میں, موبائل دیکھنے میں, ٹی وی دیکھنے میں, اخبار پڑھنے میں تو لگے گا. اگر قرآن کی تلاوت نہیں لگاؤ گے تو کہیں اور لگے گا. اللہ کی یاد نہیں لگو گے تو اللہ کا ذکر نہیں کرو گے تو دنیا کا تذکرہ کا ذکر کرو گے, چیزوں کے ذکر کرو گے, امریکہ اور روس کا تذکرہ کرو گے, اس سے کچھ ذکر کرنا ہے. ہاں بچہ دبئی بیٹھا اس کا یہاں تذکرہ کرو گے, بچہ یہ کرتا ہوں میرے بچے نے بتائیے کہ ہمارا جاب بدل گیا, وہ بدلا, اسی میں ظاہر ہوگا. اللہ کا ذکر نہیں ہے. ہم اللہ کے ذکر میں بیٹھے گھر سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. اپنے اوقات کو صحابہ کی طرح یہ تین جگہ ہے. حلال روزی کماؤ, حرام کے قریب نہ جاؤ, جھوٹ کرے, دھوکہ, مکاری, خلاف وعدہ, حسد, کینہ, بغض, غیلا, اس سے بچو. حسد کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے, خود پریشان ہوتا ہے. کسی کی دنیا دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے. اس کی مقدر کس کو ملے, مجھے میری مقدر کی ملے, مجھے کیا ہے. ہاں آپس میں محبت سے رہنا سیکھو. اپنے ماحول کو ایسا ماحول بناؤ جس میں محبت کی باتیں, صحابہ کی زندگی کے تذکرے ہوں. ایک دوسرے کے ساتھ مت دو. کوئی ایک کسی کی غیبت کر رہا ہے تو کسی غیبت پر ساتھ مت ہو جاؤ, اور پیچھے چھوڑو, اپنے کچھ کام کی بات کرو. اپنے ماحول کو درست ماحول بناؤ. یہ 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ 2.5 گھنٹے کی محنت سے ہر گھر میں اللہ کی, آخرت کی, ایمان کی باتیں زندہ کرنا اور اپنے آپ کو اس ماحول سے متاثر نہ ہونے دینا.
آج ہمارے گھروں میں ہماری مجلسوں میں دنیا ہی دنیا ہے، دین آئے، آخر کے تذکرے آئے۔ صحابہ کی زندگی یہ تھی، قوم مومن بربنا صاحب، مسجد میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو یہی کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، ایمان کا تذکرہ کر لیں، ایمان کی بات کر لیں۔ ہمارے ماحول میں یہ چیز زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ روزانہ کے 2.5 گھنٹے کے ذریعے گھر گھر جا کر اس کو زندہ کرو۔ مسجد کے باہر اللہ کے آخر کی تذکرے اور دعوت کی زندہ ہونی چاہیے۔ آج ہماری زندگی میں مسجد کے باہر دین کی دعوت چھوٹی ہے، ہماری زندگیوں میں دنیا کی دعوت آ گئی ہے، گناہوں کی تذکرے، گناہوں کی دعوت ہے۔ ایک دوسرے کو کہاں پہ گھومنے پھرنے لے جانا، یہ دعوتیں ہیں۔ مسجد میں لے جانا، اللہ کی دعوت کے طرف لے جانا، یہ دعوتیں چھوٹ گئی۔ یہ تو زندہ گھروں میں زندہ کرنا ہے۔ 4 مہینے چلے آ کر ہو گیا، وقت لگ گیا، نہیں، وہ جو 4 مہینے چلے میں کام کر کے 24 گھنٹے اعمال لے کر آئے ہو، وہ لے کر گھر میں رہو۔ اپنے دنیا کے اسباب میں آدمی جائے گا، ہاں، دنیا کے اسباب میں بھی اسے ان فکروں کے ساتھ رہنا ہے۔ صحابہ اپنی تجارتوں میں، کاروبار میں جاتے تھے تو آخرت کی فکر کے ساتھ جاتے تھے۔ قرآن نے ان کا تذکرہ کیا، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع، یہ ایسے مرد ہیں کہ ان کی دنیا کے کاروبار اور مشغولی ان آخرت سے غافل نہیں کرتی، نماز سے غافل نہیں کرتی۔ ہم بھی اس طرح ہماری زندگی کا رخ وہ ہو جو صحابہ والا ہو، دوسروں کو ہماری زندگی سبق دے رہی ہو، بھائی اس طرح چلنا چاہیے۔ دنیا والوں کے ہم نے چلنا رہے، دکانیں کاروبار بڑھاتے جاؤ، مال بڑھاتے جاؤ، پیسے بڑھاتے آتے جاؤ، کبھی یہ نہیں کہ میرا وقت میں آخرت کے لیے نکالوں، دین کے لیے نکالوں۔ کم سے کم میرا وقت دنیا پر لگے، زیادہ سے زیادہ وقت میں اللہ کی اطاعت میں، دین کے کاموں میں، آخرت کے بنانے میں لگا۔ یہ سوچ ہماری نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہوگی جب میں تو اندر اترے گی بات۔ اللہ کا شکر ہے، بہت سے اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا نظام بنایا اور اللہ نے ان کے دنیا کے کاموں کو آسان کیا ہے۔ دنیا کے کام کو آسان تب ہوگے جب تم آخرت کے لیے فارغ ہو جاؤ گے۔ حدیث میں اللہ جب فرماتے اپنا آدم، وہ آدم کے بچے تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جائے۔ اب لو صدرک غنا، میں تیرے سینے کو فکروں سے خالی کر دوں گا، غنا سے بڑھ دوں گا تیرے سینے کو، واشد فقرک، اور تیری تنگی دستی میں دور کر دوں گا۔ تنگ دستی اللہ دور کرتا ہے، کروڑ پتی بھی تنگ دست ہوتا ہے، وہ کروڑ پتی بھی وہ تنگی میں رہتا ہے۔ جو دنیا میں جتنا دنیا والا ہے وہ اتنے بڑا محتاج ہے، اس کی محتاجی معمولی چیزوں سے نہیں پوری ہوتی۔ لگ پتی کو جانے کو 500 روپے تو اس میں کام دے کے کیا دے گا، 500 کیا لایا ہے، 5000 لا، وہ اتنا محتاج ہے۔ لیکن کسی غریب کو 500 دو گے تو اللہ تو بڑا بڑا ہے، وہ اتنا ہی ہے۔ اور لگ پتی کو 5000 دینے جاؤ گے تو وہ کہے گا 5000 لاؤ، اس سے میرا کام بنے گا۔ اور کروڑپتی کا چاہو گے تو وہ کہتے ہیں 5 کو کے لاؤ، وہ اتنے بڑا محتاج ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں انسان ہماری محتاجی دور ہوگی، یہی محتاج غنی تو ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ کا بن اور اللہ کی بارگاہ میں محتاج بن کر جا، وہ تیری محتاجی کو دور کرے گا۔ تبلیغ میں یہ سکھاتے ہیں کہ نماز کے ذریعے اپنے مسئلے کو حل کرو، ادھر ادھر مت جاؤ، سب محتاج ہیں۔ ایک تو لگا کھائے اور یہ گیا دو کیا جس کے لیے اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء، دنیا کے 100 بادشاہوں، وزیروں اور کروڑپتیوں، تم سب فقیر ہو۔ اے لوگوں تم سب فقیر ہو، واللہ غنی، ایک اللہ ہی غنی ہے۔ ہاں، تیرے
میری جیب میں نہیں تو فقیر نہیں، تیرے جیب میں تبھی تو فقیر ہے. اپنے آپ کو فقیر سمجھ کہ میں تو فقیر ہونا کا نہیں. اس میں بھائی عزیزو ایک محنت ہے جو محنت ہماری دنیا کے حالات کو درست کر دے گی، بشرط ہم اس محنت کو اپنا محنت سمجھ کر، اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کو جیسے بزرگوں نے بتایا ہے اس طرح اپنے آپ کو مشغول کریں، ایک ایک فرد امت کو محنت میں لانے کی کوشش کریں اور اس میں آنے والے حالات کو جھیلیں اور مسلمان کو محبت کی نگاہ سے دیکھ کر اس پر محنت کریں گے اور راتوں کو اٹھ کر پھر خدا سے مانگنا. اس محنت میں جب تک ہم اور آپ راتوں کو اٹھ کر خدا سے مانگنے والے نہیں بنیں گے وہاں تک ہماری محنت بے جان ہے. اللہ نے اپنے نبی کو جہاں انسانوں میں محنت کرنے کا حکم دیا ہے وہ اللہ نے قرآن اپنے نبی کو رات کو اٹھ کر خدا کے سامنے محنت کرنے کا حکم دیا ہے. ہاں، اور رات کو اٹھنا کسے نصیب ہوگا؟ جو گناہوں سے بچے گا، غفلت کے کاموں سے بچے گا، عشاء کے بعد جلدی سوئے گا تو پھر سے جلدی اٹھے گا. اپنی تہجد کی نماز کی فکر میں اپنے آپ کو میں تو گناہوں سے بچاتے ہوئے اپنی رات کا قیام اپنی کرنے کے لیے دوپہر کو میرے دوست کو قیلولہ کرنا چاہے قیلولہ گھنٹوں سونے کا نام نہیں ہے. قیلولہ کے لیے سے 10 منٹ 15 منٹ بھی آدمی لیٹ جائے گا تو اس قیلولہ کی برکت سے اللہ رات کا اٹھنا آسان کر دے گا. حدیث میں آتا ہے قیلولہ کے ذریعے رات کے قیام کے لیے مدد حاصل کرو. صبح کا سونا گھروں میں فقر لاتا ہے. حدیث میں یہ اس سے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں بہت تھکے بھی ہوئے ہوں اور ان کو فجر کی نماز کے بعد میرے دوست بہت تقاضا کرتے وہ اشراق کے بعد ہی سوئیں گے، وہ فجر کے بعد ہی سوئیں گے. حضور پاک علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے. حضرت فاطمہ لیٹی ہوئی تھی. فجر کے بعد حضور نے فاطمہ یہ تو وقت روزے کا ہے، ابھی سو رہی ہو؟ آپ نے اپنی بیٹی کو سونا منع کیا. رات کا سونا، دن کا سونا، صبح کا سونا، رات کو 12 بجے جاگنا اور پھر میرے دوست جانور بھی اچھا ہم سے دو. جانور بھی صبح کا سویرا ہوتا ہے نا تو وہ بھی چہچانا شروع کرتے ہیں پرندے. اور میرے دوست کتے بھی اٹھ جاتے ہیں، دوست سو جاتے ہیں کتے صبح، رات پر کتے جاگتے ہیں اور صبح اٹھنے کو یہ کتوں کی زندگی ہے. لوگوں نے لکھا ہے سپر، چاہے وہ سپر ہے لیکن وہ صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہے. اور کتا رات بھر جاگے گا اور پھر صبح ہوگی تو جا کر سو جائے گا. اس میں بھائی میرے عزیزو ایک محنت ہے. اسے محنت سمجھو، میرا یوں سمجھو میری مشکل کا حل یہ محنت ہے اور امت کی مشکلات کا حل یہ محنت ہے. جب یہ امت یہ نبی والی محنت کرے گی تو نبی والی زندگی اس میں آئے گی. نبی والی محنت، نبی والے اعمال. حضور نے ہر فرد امت کو ان 4 اعمال میں مشغول کیا تھا: دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت. یہ 4 اعمال اعمال نبوت ہے. اس کے ساتھ اب اپنی زندگی کی نظام کو چل رہا ہے. کاروبار میں اپنے اسباب میں لگے لیکن ان اعمال میں لگتے ہوئے. اس کے لیے کہتے ہیں روزانہ 2.5 گھنٹے دعوت دینے کے لیے جاؤ گھر گھر پہ اور ہر مسلمان کو دعوت دو اور جہاں ملے وہاں دعوت دو. اور اسی کے لیے کہتے ہیں روزانہ اپنے دین کی فکر پیدا کرنے کے لیے اپنی مسجد میں بیٹھو. تم طے کر لینا میں کر لوں گا، یہ نہیں ہے. تجھے قربانی دے کر بیٹھنا ہے، مشورے میں بیٹھنا، وقت نکالنا.
اور پھر سوچ کر مشورے سے جو نظام طے ہو اس کے اوپر اپنے آپ کو لانا. اپنی گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم کا اہتمام سے کرو. روزانہ آدھا گھنٹہ مسجد کی تعلیم میں اس لیے بیٹھنا ہے تاکہ میں اللہ کے رسول کی احادیث کو، کلام کو سنوں گا، تاکہ اس کا نور مجھے ملے اور اس پر یقین مجھے اللہ دے دے، تاکہ میری زندگی میں اعمال آئیں اور اس اعمال میں جان آئے. روزانہ یہ ہمارا علاج ہے. اپنے گھر میں روزانہ آج بچوں کو لے کے بیٹھو آدھا گھنٹہ اور کتابی تعلیم میں اس نیت سے کرو تاکہ اللہ میری بھی بچوں کی زندگی میں اپنے وعدوں پہ یقین دے دے، اپنے نبی کی خبروں پہ یقین دے دے، اس کا نور ان کے دلوں میں اتار دے تاکہ ان کی زندگی میں اعمال زندگی کی بن جائے. اس نیت کے ساتھ، فکر کے ساتھ بیٹھنا. جیسے ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں تو کس فکر کے ساتھ ان کو دوا پلاتے ہیں تاکہ ان کو صحت تندرستی ملے. ہمارے گھروں میں غفلت اور ہمارے گھروں میں جو غلط جذبات آ رہے ہیں اس کے دور کرنے کا راستہ تعلیم، گھر کی تعلیم ہے. حضرت فرماتے تھے گھر کی تعلیم، فضائل کی تعلیم کرو. اس فضائل کی تعلیم کو گھروں میں زندہ کرو گے تو اس کی برکت سے تمہارے گھروں میں جن سوراخ سے فساد آ رہا ہے وہ سوراخ خدا بند کر دے گا. رسمی طور پر نہیں، ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی ہے. تعلیم کو اہمیت کے ساتھ کرنا اور جہاں رہو وہاں دعوت دو. بازار میں جہاں بھی ہو، کوئی بھی مسلمان ملے، آپس میں ملو، ملاقات کرو، آخر کی فکر دلاؤ. ہم مسلمان ہیں بھائی، ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس کو سمجھاؤ. داعی بنو، حق کے داعی بنو گے تو باطل کا شکار نہیں بنو گے. اگر آدمی داعی نہیں ہوگا تو اسے بدو بننا ہے. داعی بدو نہیں بنتا. صحابہ دنیا میں داعی بن کر گئے، دنیا کے ملکوں میں داعی بن کر گئے. دنیا کے ملکوں کے ماحول کو بدلا، ان کے ماحول کا اثر انہوں نے لیا. یہاں تک کہ افریقہ کے ملکوں میں صحابہ گئے تو افریقہ کے ملکوں میں جانے کے بعد ان کا پورا کلچر بدل دیا اور ان کی زبانیں تک بدل گئی. آج بھی افریقہ میں جاؤ گے نا تو افریقی زبان میں آج بھی عربی الفاظ ہیں. مراکش عربی افریقی ملک ہے، مراکش والوں کی زندگی بدل گئی، کلچر بدل گیا، زبان بدل گئی، کھانا پینا ان کا وہی ہو گیا. سودان میں ہم جگہ دیکھو اور ہم داعی بن کے نہیں جاتے تو ہم بھی بن جاتے ہیں. اس میں بھائیو بار 4 مہینے لگاؤ. 12 مہینے میں 4 مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں اللہ کا بندہ بن کر جینا سیکھ لوں اور اللہ مجھے دین کا درد و غم کو دے دے. جو اپنے نبی کے سینے مبارک میں، اللہ کے نبی کے سینے مبارک میں جو درد و غم تھا، اللہ وہ درد و غم ہمیں دے دے اور ہم دنیا سے نبی والا درد و غم لے کر جائیں اور نبی والی فکر و محنت کرتے ہوئے جائیں تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ کے نبی کے ساتھ اٹھیں. ہمارے بھائی عبدالوہاب صاحب کہا کرتے تھے کہ ایک دن مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا عبدالوہاب مغفرت تو ہو جائے گی، مجھ سے مغفرت کرنی ہے، لیکن جی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کر بارگاہ خداوندی میں جب حاضر ہوں تو اللہ اس جماعت میں ہم کو بھی شامل کر دے. صحابہ والی محنت ہے، صحابہ نے دعوت کی محنت کے لیے سب قربان کر دیا. یہاں تک کہ مہاجرین تو سب چھوڑ کے آئے گئے تھے، سب چھوڑ کے آ گئے تھے مکہ میں، اور مہاجرین نے فتح مکہ کے بعد بھی ان گھروں پر نظر اٹھا کے نہیں دیکھا جن کو اللہ کے لیے چھوڑ کر آئے تھے کہ اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہم نے. لیکن جب انصار مدینہ میں مہاجر گئے اور جب انصار مدینہ نے مہاجرین کے ساتھ اللہ کی نصرت میں قدم اٹھایا اور قربانی دینا شروع کیا تو اتنی قربانی دی کہ انصار مدینہ کے گھر میں بھی جھاڑو لگ گیا.
انصار مدینہ کے گھروں میں کھاتے آئے. اور قرآن نے اس کو قرآن میں بیان کیا یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ تو آنے والے مہاجرین پر اتنا احسان کرتے ہیں اور اللہ کی نسبت پر آنے والے مہمانوں پر اتنا احسان کرتے ہیں حالانکہ ان کے گھر میں تو فاقہ ہوتا ہے. جھاڑو لگایا اور دین کی نظر پیار کرایا. دوست ہم سے بھی یہی حال رہا جا رہا. ہم اس محنت میں کس طرح لگے یہاں تک کہ ہمارا فکر وہ کیا ہے اور قیامت کے دن اللہ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ ہمارا حشر کروا دے. سب چاہتے ہو تو اپنی زندگی کی ترتیب کو تو یہ جلد صبح دنیا شام کو دنیا اور فرصت ملی تو جب دین کا کام کرنا ہے فرصت دن ہے کیا کرے کہ ہم آ گئے تو یہ کام نہیں ہے. کام کے لیے تو کام چھوڑنا ہے. ارے دکان پر بیٹھتے ہو اور گھر سے خبر آتی ہے فون آتا ہے بچہ بیمار ہو گیا ہے اور بہت پریشانی ہے تو دکان چھوڑ کے گھر آتے ہو اور بچوں کو لے کر اس لیے کچھ کام سے یہ کام ہے ہمیں کرتے نہیں کرتے بولو نا. تو دین کا کام تو سب کاموں سے اہم ہے. اس کے لیے دنیا کے کام سے اس کو چھوڑنا گھر پیچھے کرنا 3 دن پیچھے کر دینا کیا کرے کام ہے کیا کام آ گیا اس کو کام نہیں سمجھتا. دنیا کو تو اللہ کا قربانی دینے کے لیے بنائیں گے اس کو قربان کر آخرت کے لیے. رمضان کے روزے کھانا چھوڑا اللہ نے فاطر کی نماز کے دکان چھوڑوائی نماز میں تو دنیا کو چھوڑنے کے لیے ہے پکڑنے کے لیے نہیں ہے. ہم نے دنیا کو پکڑا دین کو چھوڑا آخرت کو چھوڑا. کیسے کام کرے گا اور کیسے اس محنت سے دین دنیا میں زندہ ہوگا. دین تو زندہ ہوگا جب اس دین کی محنت کے لیے دنیا اور دنیا کے ہر کام کو قربان کرو گے اور اللہ کی دین کی محنت کو مقدم کرو گے صحابہ کی طرح اور اس پر آنے والے حالات کو جھیلو گے اللہ کے لیے. یاد رکھو دین کی نسبت پر اللہ قربانی دلاتا ہے برباد کرنے نہیں آباد کرنے کے لیے. دین کی نسبت پر شروع میں تو آتے ہیں حالات خلاف حالات آتے ہیں لیکن جب آدمی جم کر اپنے آپ کو چلاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ شان ہو اس کے حالات درست کر دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے بات فرمائی ہے ہاں کہ گھبراؤ نہیں حالات اچھے آنے والے ہیں. اب شروع وہاں ملو بشارت دو اور امید رکھو اچھے حالات کی. اب شروع وہاں ملو ما یسرکم ایسے حالات اللہ لائے گا جو تمہیں خوش کر دے گا. قربانیں ضائع نہیں جاتی لیکن قربانی پر آدمی کو جمنا پڑتا ہے. مایوسی ہمارے قریب نہیں آنی چاہیے کیسے بھی حالات ہوں. مایوسی کیوں مسئلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے ان دنیا والوں کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. یہ چاہے کچھ بھی سوچیں اور کچھ بھی پروگرام بنائیں اور کتنی اسکیمیں سوچیں لیکن ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے. تو اللہ کا بنائیں اپنے آپ کو بنائیں استغفار کریں توبہ کریں اور اپنے قربانی کو بڑھائیں اور دین پر جمیں اور امت کو دین پر جمائیں اور ویدوں سے اللہ سے دعائیں مانگیں. اللہ تعالیٰ حالات بدلے گا. تو سب تیار ہو. ابھی اس پورے بننے کے 2 سال سے چلے باقی ہیں. بہت کم ہیں جن کے چلے لگے ہوں گے اور اس میں بہت سے وہ ہیں جو 4 مہینے ہر سال لگاتے ہوں گے اور یہ 2 سال سے وہ 4 مہینے لگا رہے ہیں. مقامی محنت میں اپنے آپ کو سستی سے چلا رہے ہیں. گشتوں کی پابندی نہیں ہے اور میرے دوستوں اعمال کی پابندی ہم نے چھوڑ رکھی ہے. اب آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ اپنے بزرگوں کی ترتیب پر وقت بھی لگاتے رہیں گے خروج بھی ہمارا چالو رہے گا. مقامی محنت میں قربانی کے ساتھ مقامی اعمال میں اپنے آپ کو لگائیں گے اور دوسروں کو بھی لگاتے رہیں گے. ادھر ادھر کی باتیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. چھوڑ دو گے انشاءاللہ. کہ لڑو گے لڑنا نہیں ڈرنا بھی نہیں اور محنت بھی چھوڑنا نہیں. محنت پر جمے رہنا محنت پر آنے والے حالات کو چھیڑتے رہنا اور کسی سے ڈرنا حالات سے بھی نہیں ڈرنا ان انسانوں سے نہیں ڈرنا
اور اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ دین کی محنت میں لگائے رکھنا اور پھر اللہ سے دعائیں مانگنا. محنت کر کے دعائیں مانگو تو قبول ہوگی. اور اللہ کے میں دعائیں قبول کرنے کے معنی یہ نہیں کہ اسی وقت ہو جائے. دعائیں تو قبول ہوتی ہی رہتی ہیں, اس کا اثر فوراً بھی ظاہر ہوتا ہے اور بعد میں بھی ظاہر ہوتا ہے یا پھر آخرت میں ملے گا. لیکن دعائیں ظاہر, اسے دعاؤں میں لگو, وقت نکالو دعاؤں کے لیے دن بھر میں, اور جم کر اللہ سے دعائیں مانگو. ایک ایک چیز کو اللہ سے کہو اور عاجزی کے ساتھ فقیر بن کر. اللہ کوئی ہوگا میرے وقت کہاں جائیں گے. اللہ کے یہاں تو اللہ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے ادعونی, مجھ سے دعا مانگو, اور اللہ نے وعدہ کیا ہے استجب لکم, میں تمہاری دعاؤں کو قبول, اور اس میں شرط نہیں کہ ولی بن کے مانگو گے تو قبول کروں گا. اللہ نے اپنے ہر بندے سے کہا ہے, گنہگار ہو گنہگار نہ ہو, ہر ایک سے کہا ہے تو مانگ میں دوں گا. ہم کیا حضرت بھائی تو دعا کرنا, تجھے اللہ دعا والا بنایا ہے, تجھے مسلمان بنایا ہے, ایمان والا بنایا ہے, تجھے اللہ نے حکم دیا ہے دعا مانگنے کا, تو ہر حال میں دعا مانگ. اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ, جو بھی پریشانی کی حالت میں اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی مانگ کو سنتا ہے. اب پریشانی میں اللہ سے مانگتے دوسروں سے دعا کرا, وہ مانگتے ہیں, تجھے اللہ نے کہا ہے تو مانگے تو اللہ سے پریشانی دور کریں گے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سب تیار ہو انشاءاللہ. اچھا اس مجمع میں آج سے قوم بیٹھے میں انشاءاللہ آج سے اس نیت سے کھڑا ہو رہا ہوں تاکہ مجھے اللہ ہمیشہ زندگی بھر دین کے تقاضوں پر چلنے کی توفیق دے دے اور امت میں اللہ اس کو زندہ کر دے. اس کے لیے میں آج سے 4 مہینے تیار ہوں. کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو, نقد سودا کرو.